فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله المولانا العظيم. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. میرے دوستوں، جب اللہ یہ جہنمیوں کو، کافروں کو، نافرمانوں کو، جنہوں نے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ کے اوپر، اس کی رسول کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر میں جن لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آیا، اور کل قیامت کے دن کے اوپر، اور موت کے بعد جو اللہ رب العزت دوبارہ مبعوث فرمائیں گے، زندہ فرمائیں گے، اسی کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم کی خادم ان سے پوچھیں گے کیا ہو گیا بھائی، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی باتیں بتانے والے، دین کی بات بتانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، خیر کی طرف بلانے والے، ایمان کی طرف بلانے والے، کیا تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے جی ہاں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، دین کو سمجھانے والے آئے تھے، دین کی بارے میں بتانے والے آئے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بارے میں بھی دعوت دینے والے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جو لوگ کہتے تھے اے لوگوں کہو تو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے،
اور پھر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایسے لوگ بھی آتے تھے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ بہترین قول، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں۔ پھر اللہ نے تو خود مقرر فرما دی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرما دی کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اچھے کام کی حکم کرتے ہیں، بری کام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ نے فرما دی کہ یہی لوگ تو ہے جو کامیاب والی جماعت، یہی جو لوگ ہیں، یہی جماعت ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں۔ تو کہا کہ جی سب لوگ ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے یہ کہا کہ کچھ بھی اللہ نے کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں اتارا، نہ کسی شخص کے اوپر نہ کسی انسان کے اوپر کچھ اتارے ہیں، تو ہم نے ان کو جھٹلا دی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، پھر ہم نے گمراہیت میں بہت دور جا کر پڑے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، پھر کہیں گے جی اگر ہم لوگ ان کی باتوں کو سنتے اور باتوں کو سمجھتے، لیکن آج ہمارے ساتھ یہ حالت نہیں ہوتا، ہم جہنم میں نہیں آتے، ہماری حالت اور کچھ ہوتی۔ اور ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کہ ہم نے، یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے نہ سمجھا نہ سنا، نہ سمجھا نہ سنا، سنے بھی نہیں سمجھے بھی نہیں، کہ مطلب جسے سننا چاہیے سنے نہیں۔ حقیقت کہ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم نے سنا نہ ہم نے سمجھا، نہ سمجھنے کے لیے کوشش کی، تو اللہ نے فرما دی لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، اللہ رب العزت جن اور انسان میں سے، جنات اور انسان میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون ہوں گے؟ کہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمایا، جس کی ذریعہ سے پورے کائنات کی ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسان اپنے کھیتی کر سکتے ہیں، ڈرائیور اپنے گاڑیاں چلا سکتے ہیں، ہوائی جہاز اپنے جہاز اڑا سکتے ہیں، پانی کی جہاز اپنے پانی کی جہاز چلا سکتے ہیں۔ تو کائنات کی تمام تر چیزیں اچھے کو اچھے سمجھ سکتے ہیں، برے کو برے سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کی سمجھنے سے باہر ہے، لیکن جب اللہ نے اس کو عقل و فہم بھی اپنے عقل کے ذریعے سے، میرے دوستوں، فرمایا کہ بڑی بڑی جہازوں کو سمندر کے اندر وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ نے ایسی عقل دی ان لوگوں کو، ایسی عقل دی ہے، اتنی بڑی سمجھدار تھے وہ کہ بڑے بڑے جہازوں کو بنا کر سمندر میں چھوڑ دی کہ گویا کہ وہ پہاڑ ہے، سمندری بھیڑے بنا دی، اتنی بڑے ہیں کہ اس میں کتنی سارے جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے عقل دی، سمجھ دی ہے، سب کچھ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حقانیت کو نہیں سمجھے، وحدہ لا شریک لہ کی ہدایت کو نہیں سمجھے۔ پوری کائنات کو اللہ نے بنا دیا، آسمان، 7 طبقے آسمان کو بنایا، پھر اس کی چاند اور سورج اور ستارہ اور کواکب سبھی چیزیں بنایا، پھر زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دی، لیکن اس کی باوجود بھی تم نے نہیں سمجھے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہیں سمجھ لو قلوب لا یفقہون بہا۔ اب میرے دوستوں، ایک بندہ سمجھدار تو ہے، بڑے بڑے جہازوں کو بنا دیتے،
اتنی بڑی جہاز بنا لی، اتنی بڑی ہوائی جہاز بنا دی، سب کچھ، اتنی بڑی سائز میں ایٹم بم بنا دی۔ آج ایٹم بم کی ڈر کے مارے پوری دنیا خاموش ہے۔ دیکھو بھائی، اتنی بڑی ایٹم بم والے پاکستان بھی ہے، مگر سپر پاور امریکہ کو ڈرے ہوئے ہیں۔ کس کام کے لیے یہ ایٹم بم میرے دوستوں؟ اللہ نے جو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، جس کی ذریعے سے کہ تم نے بڑے بڑے ایٹم بم اور راکٹ لانچر بنا کے رکھا ہوا ہے، بھائی میزائل بنا دی ہے کہ یہاں پر بیٹھو، بٹن دباؤ اور جا کے کہاں اسرائیل میں گر سکتا ہے، اسرائیل کو تباہ کر دے، یہاں بیٹھ کے بٹن دبا دو، انڈیا کو تباہ کر دے، انڈیا والے مارے تو پاکستان میں۔ میرے دوستو مگر ہمت کہاں ہے ان کی؟ کافر اس لیے بزدل ہوتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بڑی عقل اور فہم عطا فرمایا، کیونکہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے یہ بات نہیں کہتے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کیونکہ یہ جہنمی تو ہے نہیں نا بھائی، یہ تو جنتی ہے، یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ کے اوپر اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آنے والوں میں سے ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کے اوپر ایمان لے کر آیا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہمت بھی دی، اللہ نے انہیں ہمت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، سب کچھ دی ہے، جس کی وجہ سے تو بھائی انڈیا کو مار کے تھپڑ مار کر چپ کرا دی ہے کہ ہم ایمان والے۔ تو بزدل ہوتی ہے، جو کافر بے ایمان یہ نہ سمجھ بزدل ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ نے کتے سے بھی بدتر کہہ دی کہ بھائی کتنی ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنی بڑی جہاز کیوں نہ بنا دو، کتنی بڑی بیڑی کیوں نہ بنا دو، ہاں بھائی کہ بڑی بڑی جنگی جہازی کیوں نہ بنا کے رکھو، مگر اگر ایمان نہیں ہے تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ ہم نے نہ سمجھا نہ سنا۔ اللہ نے فرما دی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ اللہ نے تو عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، پھر تم نہیں سمجھا، تم نہ سمجھے ہو نہ سنے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، تاکہ اللہ نے آنکھیں دی اپنے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھے دیے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اتنی بڑے نیلگو آسمان بنا دی، اس کے اندر چاند و سورج ستارہ کواکب پوری دنیا کو کیسے ہموار کر دی ہے۔ میرے دوستو، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ نے فرما دی کہ دیکھتے رہو اسی آسمان کی طرف، کسی قسم کی خلل نقص نکال سکتے ہو یا کوئی سوراخے یا کوئی شگاف نکال سکتے ہو یا نہیں؟ آگے نہیں، بار بار دیکھتے رہو گے تمہارے آنکھیں ذلیل و خوار ہو کر پھر زمین کی طرف لوٹ کر آئیں گے، لیکن آسمان سے کسی قسم کی سوراخے یا کسی قسم کی شگاف یا کوئی نقص نکل نہیں پاؤ گے، بلکہ تمہارے آنکھیں ذلیل و خوار ہو کر زمین کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ پھر اللہ کے اوپر یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ اللہ نے آنکھیں دی اپنے آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو پوری کائنات کو بنایا کہ ان کی طرف دیکھتے نہیں ہو، یہ پورے دنیا کے لیے تو ایک نشانی ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے دو کان بھی عطا فرمایا، لا يسمعون بها، وہ سنتے نہیں ہیں۔ بس جب کان بھی ہے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ ایک بندہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ اب ایک بندہ سوئی نہیں، لیٹا ہوا ہے، اس کو بار بار دھکا دو بھائی اٹھو، وہ ڈھیٹ ہے، نہیں اٹھے گا، ڈھیٹ ہے نا، حقیقت میں سویا ہوا نہیں ہے، وہ حقیقت میں سویا ہوا نہیں ہے، وہ لیٹا ہوا ہے اور ڈھیٹ بن کر لیٹا ہوا ہے، بس جتنے بھی اس کو جگاتے رہو وہ جگے گا کبھی نہیں۔ یہ کافروں کی حال ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، یہ سمجھتا بھی ہے، یہ سنتا بھی ہے، اللہ نے بڑی عقل دی ہے، بڑی بڑی جہازوں کو بنا دی، بڑے بڑے بڑوں کو بنایا۔ کہاں سے آج کل خلا میں جا کر پہنچ رہے میرے دوستو، چاند پر جا کر پہنچ رہے کہ بھائی اللہ نے اتنی بڑی عقل دی ہے، اتنی سمجھ دی ہے، لیکن اس کی باوجود بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہیں سمجھ پایا کہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنی تنا ہے، اس کی ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کو پر ایمان لاؤ۔ کہو آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہو تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ اللہ نے آگے فرما رہا ہے لہم آذان لا يسمعون اولئک کالانعام، کہ یہ چار پائے جانور ہے، گویا کہ یہ چار پائے جانور ہے۔ چار پائے جانوروں میں سے دیکھو بھائی کتے کو، کتے ایک کتے کو ایک لقمہ کھانا دے دو تمہاری چوکیداری کرتے رہے گا، بھائی کوئی بھی تمہارے دروازہ میں آگے بھوکتے رہیں گے، کتنی سمجھدار ہے۔ اور پھر آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، وہ تو آپ کے دروازہ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا دن پھر لقمہ دو، وہ اپنے لقمے کے انتظار میں بیٹھے، جیسے ہی لقمہ دیا اور کوئی بھی غائر آپ کی گھر کے سامنے آیا وہ بھوکنا شروع کر دے گا، بولے خبردار کس بات کے لیے آیا، کس بات کے لیے آیا بتا دو۔ مالک کو بھی پتا چلے، دوسروں کو بھی پتا چل جائے گا، ایسے بھوکنا شروع کر، بھائی بھوکنے کا تو کوئی وجہ ہے کہ بھائی دیکھ لو، جب باہر نکالتا کہ بھائی مہمان آیا، باہر نکالتے چور آیا، کوئی ڈاکو آیا تھا، یہی تو کتا ہے کہ چوکیداری کر رہے۔ میرے دوستو تو کتے سے بدتر نہیں اولئک کالانعام، اللہ نے فرما دی کہ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی تم تو بدتر ہو، اس سے بھی بدتر ہو۔ اللہ نے فرما دی فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، آگے فرما رہے فاعترفوا بذنبهم، یہ اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں، فسحقا لاصحاب السعیر، پھر فرمایا کہ بھائی دفع ہو جا، کہ مطلب کیا ہے فسحقا کا مطلب کہ دور ہو جا، دفع ہو جا۔ اصحاب جہنمیوں کو اللہ رب العزت جہنم والوں کو کہیں گے جا دفع ہو۔ آگے نے دوسری جگہ میں فرمایا میرے دوستوں کہ اللہ پاک پروردگار عالم کہ انہیں ہاتھ پاؤں پکڑ کے کان پکڑ کر جب جہنم میں ڈالیں گے، پھر وہ جہنم کے اندر میرے دوستوں دہشتناک آواز تو وہ دور سے سنتے رہیں گے، پھر کہیں گے کہ بھائی کیا ہوا، کہ بھائی میرے موت ہو جائے، اپنے موت کو پکارتے رہیں گے یہی لوگ۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو میرے دوستوں فرمایا کہ بھائی ان لوگوں کو کہیں گے جہنم والوں کو کہ فسحقا، سوکن کا مطلب ہے دور ہو جانا، دفع ہو جانا، نہ دور ہو جانا جہنم کی۔ اللہ رب العزت ان جہنمیوں کو کہیں گے کہ بھائی دفع ہو یہاں سے، پھر جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ نے فرما دی پھر یؤمنون بالغیب، آخر میں فرما دیا آمن الرسول بما انزل الیہ، اللہ نے جو فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ہوئے، اللہ کو دیکھا نہیں، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اللہ کو نہیں دیکھا میرے دوستوں، بغیر دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ وہی اتارتے دیکھے ہیں، نہ خدا کی ذات کو دیکھے ہیں، تو کچھ بھی چیزیں یہ لوگ نہیں دیکھی ہے، سارے چیزیں اللہ کی یہ برحق ہے، باطل کوئی نہیں ہے۔ کفر کا برا انجام سامنے آئے گا یقیناً، اور یہ ایمان کا اچھا انجام بھی میرے دوستو ہوگا۔ ان تمام چیزوں پر بن دیکھے ایمان لانے والے میرے دوستو ایمان بالغیب کہتے ہیں، ایمان بالغیب ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، جو اللہ کے دیکھے بغیر، اللہ کی وحیوں کو دیکھے بغیر، اللہ کے رسولوں کو دیکھا بھی ہے میرے دوستو، پھر قرآن اتارتے ہوئے نہیں دیکھے، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھے ہیں۔ جو لوگ انبیاء کرام کو دیکھیں تو ایمان لے کر آیا، ہم نے تو نہیں دیکھا نا بھائی، ہم بن دیکھے ایمان لے کر آئے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جن لوگوں نے انبیاء کرام کو دیکھے ہیں وہ تھے صحابۃ الاجمعین، وہ اصحاب کرام تھے میرے دوستوں، جو حورین جو کیا ہے میرے دوستوں حواریون میں تھے، تو میرے دوستوں اللہ کے رسول کو جو دیکھے ہیں وہ اصحاب کرام تھے میرے دوستوں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بھائی بن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لایا، پھر آمن الرسول بما انزل الیہ، دیکھو بھائی وہ ایمان جو لے کر آیا اللہ کے اوپر، اللہ کے رسولوں نے بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ جو اللہ نے اپنے رسول بنایا اس دنیا کے اندر بھیجے،
آپ کو پیغام دے کر، اپنے پیغام دے کر قرآن مجید ان کو پر نازل کی، اور صحیفے اور دیگر کتابیں ان کو پر نازل فرمایا اللہ رب العزت نے۔ پھر یہ رسول بھی کہتے ہیں آمن الرسول، کہتے ہیں بھائی آمن الرسول بما انزل الیہ، اللہ نے جو بھی چیزیں اتری ہیں اسی کے اوپر یہ رسول نے بھی ایمان لے کر آیا۔ تو میرے دوستوں فرمایا کہ راس الحکمت المخافت اللہ، تو اصل جو بات ہے یعنی حکمت کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے خوف ہے۔ جن لوگوں کی دلوں کے اندر اللہ کی خوف ہے، اللہ کے ڈر ہوگا، اللہ ترس خدا جس کو کہتے ہیں، اللہ کی ڈر ہوگا، تو یقیناً اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے ہے اللہ نے بخشش، ان کے لیے مغفرت ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، ابھی جہرو بھی، اپنے بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، آہستہ سے بولو یا تیز بولو۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ کسی انداز سے بھی کرو، چپکے سے کچھ بھی کرو، کوئی بھی معاملات کر لو، کتنا ہی خفیہ میٹنگیں کر لو میرے دوستوں، لیکن اللہ سب کو جانتے ہیں۔ ٹرمپ کو سب سے بڑے دھوکے باز اور فراڈ ٹرمپ ہے۔ اس نے یہودی نتنیاہو نے قطر کے اوپر حملہ کر دی، بولا اچھا کر دیا، کامیاب ہوا یا نہیں؟ تو بول رہا ہے نہیں، ناکام ہو گئی یا کامیاب ہوا، تو پیچھے سے بول رہا ہے بھائی خوش نہیں ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے، مگر اندرونی جو کہانی تھے وہ بھی ملے ہوئے تھے۔ بیمان تھا بھائی، دھوکے باز، فراڈ، اس قسم کی، اس سے بدتر بیمن اس کائنات کا، اس سے زیادہ فراڈ اس کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تیرے دلوں کی رازوں کو بھی جانتے ہیں، تیرے حقیقت کیا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے خود پیدا کیا؟ نہ وہو اللطیف الخبیر، وہی تو ہے باریک بین کو دیکھنے والے، باریک بین کا خبر رکھنے والے۔ میرے دوستوں وہی اللہ کی ذات، وہ خالق اور مالک ہے، اسی کو ڈرتے رہو۔ ڈرنا کس سے؟ اللہ سے۔ خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور اللہ کو بن دیکھے جو تم ایمان لے کر آیا تو تمہارے دلوں کے اندر خوف بھی ایسے ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔